یہاں ایک اہم بات میں آپ کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں، وہ یہ کہ امام الدولابی رحمہ اللہ، دیکھیے اہل علم نے رجال پر جو کتابیں لکھی ہیں اہل علم کی، ایک نمایاں خدمت جس کو آپ اچھے سے جان لیں گے، اچھے سے اس موضوع کو یا اس فن کو آپ تحلیل کر لیں گے اپنے اندر، تو آپ 14 صدیوں کے جو علماء ہیں ان کو سمجھنے میں بڑی مدد ملے گی آپ کو۔ ایک بہت ہی لطیف اور دقیق فن ہے اور بہت عمدہ فن ہے اور دلچسپ بھی، مطلب اس میں بوریت نہیں ہوتی، لیکن ذرا سا لگاؤ کی بات آتی ہے، وہ طبقات کا جو علم ہے بہت ہی عمدہ علم ہے، آپ کو سمجھنے میں بڑی آسانی ہوتی ہے آپ کو۔ تو امام ذاہبی رحمہ اللہ نے ایک کتاب لکھی ہے المعین فی طبقات المحدثین، یہ کتاب بہت مشہور ہے امام ذاہبی رحمہ اللہ کی۔ اس میں امام ذاہبی رحمہ اللہ نے مطلب کئی ایک طبقات بیان کی ہیں، کیونکہ طبقات کا جو تعلق ہوتا ہے وہ منصوص نہیں ہوتا ہے۔ اگر آپ صحابہ کے درجات کی بات کرتے ہیں، صحابہ کے فضائل کی بات کرتے ہیں، اس میں کسی کے ذوق کو دخل نہیں ہے نا، وہ تو مطلب منصوص چیز ہے۔ لیکن طبقات جو صحابہ کی طبقات بیان کی ہیں، آپ دیکھیے ابن سعد کو دیکھو، امام حاکم کے دیکھو، وغیرہ وغیرہ رحمہم اللہ اجمعین، فرق ہے، مطلب جدا جدا جو ہے انداز ہے سب کا، اس کا تعلق ایک ذوق سے بھی ہے ایک عالم دین کا۔ تو امام ذاہبی رحمہ اللہ کی جو المعین فی طبقات المحدثین کتاب ہے، اس میں آپ نے صحابہ، پھر صحابہ میں سے جو نساء ہیں، صحابیات، ان کا ذکر کرنے کے بعد ان کو طبقہ اولیٰ میں رکھے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے طبقہ ثانیہ میں اکابر جو تابعین ہیں ان کا ذکر کیے ہیں، پھر اس کے بعد جو تابعین میں جو خاص کر معروف ائمہ ہیں، حسن بن ابی الحسن البصری وغیرہ، ان کا ذکر کیے ہیں، پھر اس کے بعد امام زہری اور ان کے طبقے کے علماء کا ذکر کیے ہیں۔ اس کے بعد امام اعمش اور ابو حنیفہ، یہ نام انہوں نے ذکر کیے کہ اس کے بعد کا طبقہ ہے امام اعمش اور ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا جو طبقہ ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے انہوں نے جو ذکر کیے ہیں سفیان ابن عیینہ اور امام وکیع کا جو طبقہ ہے، اور اس سے پہلے جو ہے سفیان ابن سعید الثوری اور معمر بن راشد الازدی، ان کا طبقہ بیان کیے ہیں۔ اور اس کے بعد جیسے کہ میں نے کہا کہ امام سفیان ابن عیینہ اور امام وکیع، پھر اس کے بعد عفان ابن مسلم علماء بصرہ میں سے ہیں وہ، اور ان کے ساتھ جو عبدالرزاق صنعانی کا نام لکھا ہے کہ ان کا طبقہ ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے امام احمد بن حنبل اور علی بن المدینی، یحییٰ بن معین وغیرہ کا طبقہ ہے۔ اس کے بعد امام بخاری اور امام محمد بن یحییٰ الزہلی کا طبقہ ہے۔ کہا کہ اس کے بعد امام مسلم اور جو ہے تیسری صدی ہجری کے اواخر تک کے جو علماء ہیں ان کا طبقہ بیان کیا، اور اس کے بعد کا طبقہ بیان کیا کہ طبقہ الذین بقوا الی 300 کہا کہ وہ طبقہ جو امام مسلم رحمہ اللہ کے بعد کا ہے، تیسری صدی ہجری سے لے کر کے 320 ہجری تک، 300 سے 320 ہجری تک کے جو علماء ہیں جو معروف ہیں علمی دنیا میں، وہ امام مسلم رحمہ اللہ کا اس کے بعد کا جو طبقہ ہے، اس کے بعد جو ان کا سب ذکر کی ہیں۔ اور یہ جو 300 سے لے کر کے 320 ہجری تک کے علماء کا جو طبقہ آپ نے بیان کیا ہے، اس میں جو معروف نام ہیں جیسے امام نسائی ہیں، ابو یعلا الموصلی ہیں، ابو العباس النسوی ہیں، اور جو ہے حافظ ابن خزیمہ ہیں، امام طبرانی ہیں، امام طبری ہیں، اور جو ہے جو مسند ابی عوانہ صاحب مسند ابی عوانہ کے جو مصنف ابو عوانہ الاسفرائینی رحمہ اللہ وہ ہیں، اور پھر جو ہے زکریا ساجی ہیں، ابو یحییٰ زکریا ساجی، اور یہ امام الدولابی رحمہم اللہ اجمعین، ابن جریر طبری کو بھی اس میں ذکر کی ہیں، ابن خزیمہ کو بھی اس میں ذکر کی ہیں۔ تو یہ جو اصحاب علم ہیں یہ اس طبقے میں آتے ہیں، اس کو سمجھنے میں بہت مدد ملتی ہے، بہت مدد ملتی ہے۔ یہ رہی ایک بات طبقے سے متعلق۔